چشت اہل بہشت. خواجہ صاحب کے جو تصوف کا سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلے کی بنیاد آپ نے ڈالی، اور اتنے زیادہ ولی آپ کے سلسلے میں موجود ہیں، جیسا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ ان کو محبوب الہی بھی کے نام سے بھی منسوب ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح بہت سارے صوفیاء کا تعلق خواجہ صاحب کے سلسلے میں شمار ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خواجہ صاحب ہندوستان چلے گئے. یہ آپ حسنی ذہنی سید ہیں، اور آج کے سادات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کوئی فرقہ واریت میں بٹے نظر آتے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہو، اس طرح. مگر یہ صوفیاء اعظام ایسے ہیں جن کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، اور ان کے دل و دماغ روشن تھے اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے. تو یہ ظاہر بین جو فرقہ واریت تو مولوی کی بلائی ہوئی ہے نا، جتنے بھی ظاہر بین ملا ہیں ان کی وہ باتوں میں نہیں آنے والے، بلکہ یہ تو ظاہر بین فرقہ واریت کی وجہ سے کافر کو مسلمان کو کافر کہتے ہیں، مگر یہ صوفیہ اعظامی ہیں جو کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں. اور یوں ان کے قدم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نبی کفار اور مشرکی کو ہدایت کا سر چشمہ بنے اور ان کو ہدایت کی طرف لے کے آئے. تو کم ظرف شخصیات تقسیم پیدا کرتی ہیں، معاشرے کو بانٹتی ہیں، معاشرے میں نفرتیں پھیلاتی ہیں، جبکہ برائیوں میں یہ سارے اکٹھے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. جب اخلاق کی باری آتی ہے، فقیر کی باری آتی ہے، یہ پتلی گلی سے بھاگ جاتی ہیں، چاہے علماء دین ہو، فرقہ بازی کرے ہو، چاہے سیاستدان. اس طرح صوفیہ اعظام نے پاکیزگی کے جام پیے، اور ہدی للمتقین قرآن کا ایک لفظ میں پورے قرآن کا مفہوم و تشریح سما جاتی ہے کہ ہدایت متقیوں کے لیے. فرشتے پاکیزے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود. علامہ اقبال نے فرشتوں کا گیت لکھی ہے ایک نظم، وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو دیکھ لیجیے گا میرے یوٹیوب خواجہ آن لائن 12 پہ جا کے. تو اسی طرح صوفیہ اعظام بھی پاکیزہ ہونے کی وجہ سے، باکردار ہونے کی وجہ سے، جب صوفیہ اعظام کو تو ولایت کا منصب اس وقت ملتا ہے جب وہ ان کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے، اور وہ اسی مطابق اسلام کے پیغام کو سمجھتی ہیں جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو یوں ان کے نقش قدم بالکل صحیح طریقے سے شریعت کی پیروی کرتے ہیں وہ صوفیاء، اور طریقت کی منازل طے کرتے ہوئے وہ تو صوفی بن جاتے ہیں. کنارے نہیں کسی کا غم ہوتا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں. وہ جنگل میں بھی منگل لگاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں باہر آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے. آج بھی لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا نہیں ہے، چاہے وہ کسی یہ لوگوں کو تو بلیک میل کر سکتی ہیں بریزدہ شخصیات کو اپنے فرقے میں ظاہر کر کے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے احکامات سے منع کیا ہوا ہے یہ اسی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں. اور یوں جو اسلام کا پیغام تھا کردار کے حوالے سے وہ انہوں نے ختم کر دیا، اور دین جو کہ پورا کا پورا ہے ہی بلائی کہیں نظر نہیں آتی، اور مسلمان کی زبان وہاں سے کوئی محفوظ نہیں آتا. اور جہاں پہ حق کا پرچار کرنے کی باری آتی ہے کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے، وہاں پہ سارے جو ہے خاموش نظر آتے ہیں. یعنی کہ جو دنیا سے جو رغبت لگا بیٹھے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ آج بہادر نظر آتے ہیں، اور مسلمان جس کو اللہ کی مدد حاصل ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو وہ مقامات نظر نہیں آتے کہ وہ کفار کے سامنے سینہ سپر ہو سکیں اور اسلام کے اپنی پیغام کو پھیلا سکیں، تاکہ جہاں جہاں بھی مظلوم ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، جہاں بھی نجات دہندہ انسانیت والے ڈھونڈتے ہیں انہیں بھی کوئی اعلیٰ کردار پہ عمل پیرا کرنے کے لیے کوئی شخصیات موجود ہو تو وہ نظر نہیں آتی، اور یوں مسلمان اور غیر مسلم بٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان میں کردار کی خوبصورتی ختم ہوگی. اب آپ سے اجازت چاہیے. خدا حافظ. بائے.